السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ سب سے ہاٹ ٹاپکس میں سے ایک ہے مسلم یوتھ کے بیچ میں، اور وہ ٹاپک ہے ڈیموکریسی ورسز ڈکٹیٹرشپ / خلافت۔ آج اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ایک کنسیپٹ میں سمجھاتا چلوں کہ آج 2026 کا جو یہ سال ہے، اس میں جو ابھی کے حالات ہیں، اس میں دنیا کو چلانا ہے۔ اب چلانے کے لیے ہمیں کوئی سسٹم چاہیے۔ اب وہ سسٹم ڈیموکریسی بہتر ہے یا ڈکٹیٹرشپ، اس پر بات کرتے ہیں۔ کیا ہوا ہے کہ اکثر نیشن میں آج کے دور میں گلوبلی ڈیموکریسی ہے، جس کی وجہ سے ایک ڈکٹیٹرشپ کا ایک ٹرینڈ کہہ لو یا زبانی ٹرینڈ کہہ لو، کم سے کم ہے کہ بھئی ہمیں ڈکٹیٹرشپ چاہیے۔ ڈیموکریسی رول آف فولز ہے، اینڈ ووٹ آف پور اینڈ رچ، اینڈ ناٹ پور اینڈ رچ میری ایجوکیٹڈ اینڈ ان ایجوکیٹڈ کا سیم ہے، ایک کرمنل کا اور ایک پروفیسر کا ووٹ سیم ہے۔ یہ کس طرح کا نظام ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ یہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے۔ اور ایک دوسری سائڈ ہمارے پاس جو نیشن میں ڈکٹیٹرشپ ہے، جیسے ایران کی رجیم ہے، وہاں کچھ عرصے پہلے تک یہ ایک ٹرینڈ تھا کہ انہیں ڈیموکریسی چاہیے تھی۔ خیر، آج سمجھیں گے کہ یہ چیز اس بات کا آج پوسٹ مارٹم کریں گے۔ پہلے میں شروع کروں گا 4 سوالوں سے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جس خلافت کی ہم بات کرتے ہیں، جس ڈکٹیٹرشپ کی، جس آئیڈیل ڈکٹیٹرشپ کی بات کرتے ہیں، میں خلافت کو کہتا ہوں، یہ ایک آئیڈیل ڈکٹیٹرشپ ہے مسلم ورلڈ کی۔ جس آئیڈیل ڈکٹیٹرشپ کی ہم بات کرتے ہیں، یہ دنیا میں کس کنٹری سے، کس اسٹیٹ سے آپ کہہ لو، یا کہہ لو کس آرگنائزیشن سے سب سے زیادہ میچ کرتی ہے۔ آئی نو نیکسٹ آنسر کیا ہے کہ بھائی کہیں کوئی خلافت نہیں ہے۔ آئی گاٹ اٹ بچے، آئی گاٹ اٹ۔ ٹیل می کون سا نظام ہے، کون سی جگہ ہے جو سب سے زیادہ میچ کرتی ہے؟ میں یہ مانتا ہوں کہ اگر سعودی عرب، ایسے نہیں، اگر حجاز، مکہ مدینہ نہیں ہے، تو پہلا کام مسلمانوں کو یہ کر لینا چاہیے کہ مکہ مدینہ فتح کر لیں، غیر اسلامی نظام کو مکہ مدینہ سے نکال دیں۔ مسجد نبوی میں پہلا کام یہ کریں کہ وہاں اسلام کا پہلا اگر اسلام کا نظام آپ کو کہیں لانا چاہیے، جسے آپ کہتے ہو، تو وہ مکہ مدینہ ہے، وہ مسجد نبوی ہے۔ اب آپ کہتے ہو کہ نہیں وہ ہے، تو اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہو وہ نہیں ہے، تو کہاں ہے؟ تو وہ کہاں ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کہو گے آخر میں کہ وہ کہیں نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک آئیڈیل کنسیپٹ ہے جو خلافت راشدہ، خلفائے راشدین کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ کوئی بات ایسی نہیں ہے، بہت سے لوگ آئے کہ کہیں گے میں غامدی صاحب سے کوئی انفلوئنس ہو کے بات کر رہا ہوں، نہیں، اللہ غامدی صاحب تو بڑا سا کچھ نہیں ہے۔ کام کی بات یہ ہے کہ وہ ایک آئیڈیل نظام دنیا سے جا چکا، خلافت راشدہ، خلفائے راشدین کی وفات کے بعد انہی کی زندگی میں وہ چلا گیا تھا اصل میں، لیکن وہ خلفائے راشدین کی وفات کے بعد بالکل ختم ہو چکا۔ اب بات یہ ہے کہ اب یہ چیز مسلم میجورٹی سمجھنے کو راضی، سمجھ کے ہی نہیں دے رہی، میں یہی کہوں گا ہمارے دلی کی لینگویج میں، کہ یہ سمجھ کے ہی نہیں دے رہے لوگ ہمارے کہ یہ چیز ختم ہو چکی۔ اب اس ماڈرن دور کو اپنے طریقے سے اس کو چلانا ہے، یہاں مسلمز کی سفرنگ کو سالو کرنا ہے، اور اس کو سالو کرنے کے لیے کوئی نظام چاہیے۔ وہ نظام کون سا ہوگا پلیز آپ بتا دو۔ اب میں یہ مانتا ہوں کہ وہ نظام ڈیموکریسی ہے، اس کے پیچھے میں کچھ آرگیومنٹ دوں گا، لیکن میں نے ڈکٹیٹرشپ یا یہ کہو کہ اس کا ایک خوبصورت ورژن خلافت، اس کے حوالے سے میرے کچھ آرگیومنٹ ہیں، کچھ سوال ہیں جس کو آپ سمجھو۔ ایک کتاب میں بھی، یہ رات کے 3:30 کتنے بج رہے ہیں، 3:27 ہو رہے ہیں۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا حال فی الحال میں، دا ڈکٹیٹرز ہینڈ بک۔ یہ کتاب جو ہے وہ مطلب سمپل سی بات کہتی ہے، ایک سمپل سی بات کو پروو کرتی ہے، یا ایک سمپل سی تھیوری دیتی ہے کہ کوئی بھی لیڈر جو ہوتا ہے، چاہے وہ ڈیموکریٹ ہو یا ڈکٹیٹر ہو، وہ پاور کسی عام عوام کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ پاور میں ہوتا ہے ایک پرٹیکولر وننگ کولیشن کی وجہ سے، جسے ہم سرکل آف پاور بھی کہتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ پاور میں ہوتا ہے۔ اب یعنی کہ وہ کچھ چند لوگوں کا گروپ ہوتا ہے جو اس کو پاور میں لے کر کے بھی آتے ہیں، اور اس کی پاور کو مینٹین کر کے بھی دیتے ہیں۔ اب بات کیا ہوتی ہے کہ ڈکٹیٹرشپ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پاور کا جو سرکل ہوتا ہے،
یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. اب جب یہ پاور کا سرکل چھوٹا ہوتا ہے تو ڈکٹیٹر جو ہے وہ جواب دہ بڑے کم لوگوں کو ہوتا ہے. یہ بڑا سمپل میتھمیٹیکل کنسیپٹ ہے, نمبرز کا کنسیپٹ ہے. یہ میں سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ میں ہمیشہ ہر چیز میں میتھ نہیں ڈالتا ہوتا, لیکن میں اس میں میتھ ضرور ڈالوں گا, اور میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ڈکٹیٹرشپ میں کیا ہوتا ہے کہ جو پاور کا سرکل ہے وہ بہت چھوٹا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ڈکٹیٹر اکیلے سب کچھ ہوتا ہے, نہ ڈکٹیٹر کے ساتھ, ڈکٹیٹر کے اوپر بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, اور وہ کوئی ایسے بڑے خاص لوگ نہیں ہوتے. وہ لوگ ہوتے ہیں جو میجورٹی میڈیا اون کرتے ہیں. بعض دفعہ ڈکٹیٹر بہت تگڑا ہو جائے, بہت پرانا ہو جائے, تو وہ خود ہی سب خرید لیتا ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو ان جنرل یہ ہوتا ہے کہ کچھ چند آپ سمجھو کیپٹلسٹ ہوتے ہیں, میں تو یہی کہوں گا, جو میڈیا اون کرتے ہیں, جو بڑے بزنس اون کرتے ہیں. یا کیونکہ ڈکٹیٹر سب کچھ تو نہیں کر سکتا نا. ڈکٹیٹر اب آرمی جنرل کا کام تو نہیں نبھا سکتا, اس کے لیے تو اس کو آرمی جنرل کا سپورٹ چاہیے. تو اس کی پاور کولیشن میں ایسے چند لوگ ہوتے ہیں, یعنی پاور کے سرکل میں. ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پاور کا سرکل جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے. اب جب ڈیموکریسی میں پاور کا سرکل بڑا ہوتا ہے تو ڈکٹیٹر کو تو کیا ہوتا ہے کہ چند لوگوں کو خوش کر کے رکھنا ہوتا ہے. ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا. وہاں کیا ہو جاتا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا دیکھو کہ ڈیموکریسی سے صحیح غلط ثابت ہوتی ہے, میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں آپ سمجھو کہ جب یہ وننگ کولیشن, بڑا سمپل کنسیپٹ ہے, جب اس میں نمبر زیادہ ہوتے ہیں تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ زیادہ لوگوں کو جواب دہ ہوتا ہے. جب وہ زیادہ لوگوں کو جواب دہ ہوتا ہے تو وہ زیادہ لوگوں کے انٹرسٹ میں کام کرتا ہے. اب جتنا اور نظام, اب کسی بھی نظام میں آپ چاہتے ہو کہ عام انسان کے لیے کام ہو. اصل مقصد تو یہی ہے نا کہ بھئی میجورٹی صحیح سے چلے, میجورٹی خوش رہے یا صحیح سے چلے, آپ جو بھی کہہ لو. تو میتھمیٹیکلی یہ سمپل ایکویشن سے پروو ہوتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ لیڈر کو میجورٹی کے لیے کام کروا لو. ڈکٹیٹرشپ میں یہ چیز پاسبل ہی نہیں ہے. ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ نمبر کی گیم ہے اگین, جو پاور کولیشن ہوتا ہے اس کا وننگ کولیشن جسے آپ کہہ لو, وہ بڑا ہوتا ہے. اس میں عام آدمی انکلوڈ ہوتا ہے. جب اس میں عام میڈیا ہاؤسز انکلوڈ ہوتے ہیں, انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ انکلوڈ ہوتے ہیں, جب وہ لوگ انکلوڈ ہوتے ہیں تو لیڈر کو ان سب کو خوش رکھنا پڑتا ہے. ان سب کو خوش رکھنے کے لیے ہو سکتا ہے وہ کوئی بہت زیادہ اچھے کام نہ کرے, جو کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں لیڈرس نہیں کرتے, لیکن اس کو کہیں نہ کہیں ان کے آگے آ کے اکاؤنٹیبل ہونا پڑتا ہے. یہ چیز ڈکٹیٹرشپ میں نہیں ہوتی. سننے میں بڑا سمپل کنسیپٹ لگ رہا ہوگا, میتھمیٹیکلی یہ ایک سمپل کنسیپٹ ہے جو یہ پروف کرتا ہے کہ ڈیموکریسی ہی عام انسان کے لیے ہے. اب وہ عام انسان جو ہے وہ نیا میڈیا دیکھتا ہے, نئے لوگوں سے ملتا ہے, نئے ٹرینڈز دیکھتا ہے, تو وہ کول بننے کے لیے وہ عام انسان, وہ غریب کا لڑکا, وہ کسان کا بیٹا, وہ پروفیسر, غریب لوکل یونیورسٹی کے پروفیسر کی بگڑی ہوئی اولاد یا شریف اولاد, یہ پڑھے لکھے بچے, وہ کیا کرتے ہیں, یونیورسٹی میں جانے والے جو گورنمنٹ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں اور بینک سے لون لے کے پڑھائی کرتے ہیں, وہ ڈیموکریسی کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. انہیں جو ہے وہ اب اسلامک رجیم چاہیے, ایک ڈکٹیٹرل رجیم چاہیے جو مکہ مدینہ میں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. ایک یہ ہو گیا. لیکن ہاں اب اس میں بات یہ گیم یہ آ جاتی ہے کہ کچھ لوگوں کے مطابق نہیں مکہ مدینہ کی رجیم آپ کہہ لو, یا آپ کہہ لو کہ کچھ پرٹیکولر وہ ڈکٹیٹرل رجیم کی مثال لائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کافی حد تک اسلامک خلافت سے سملر ہے. اب جب وہ اس کی مثال لائیں گے تو میں ان کو اس مثال کے اوپر ہی نمبر دکھانا شروع کر دوں گا کہ وہ نمبرز کتنے خوفناک ہیں. آپ دیکھو محمد بن سلمان کی گورنمنٹ بنتی ہے, محمد بن سلمان آتا ہے, بھائی یہ ہوتا ہے کہ بھائی کہ نئی جنریشن کا لیڈر ہے, نیا ہے, کچھ بڑا کرے گا, کچھ بہتر کرے گا. سب سے انیشیل کاموں میں سے وہ پتہ ہے کیا کرتا ہے, سلمان العودہ کا نام سنا ہے؟ کروڑوں مسلمان بچوں کے اسٹوڈنٹ ہیں, کروڑوں مسلمان بچے ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. ان کا ایک جرم ہوتا ہے, وہ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ سعودی مسلم میجورٹی نیشن اور قطر مسلم میجورٹی نیشن, جہاں اللہ کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, ان کے صلح کے لیے دعا کر دیتے ہیں ٹویٹر پہ آ کر کے. اس کے بعد ان کے اوپر سیکریٹ ٹرائلز چلتے ہیں, 37 چارجز ہوتے ہیں, اور عرب اسپرنگ کو سپورٹ کرنے تک کے کیس میں جو ہے وہ انہیں مطلب ان سے ان کی موت کی سزا کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے.
سلمان العودہ کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہوا، یہ ایک مثال ہو گئی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھو موسیٰ القرنی کے ساتھ کیا ہوا۔ اسکل جو ہوتا ہے یہ جیل میں، سعودی کی جیل میں اسکل فریکچرڈ، ٹوٹا ہوا، کچلا ہوا پایا گیا۔ اس طرح کی کئی مثالیں، تو 2 مثالیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں، میں نے کاپی پہ لکھ لیا تھا تو وہ میں پڑھ کے آپ کو بتا دے رہا ہوں 2 مثالیں۔ اس طرح کی کئی مثالیں ہیں جس سے آپ کو صاف پتہ چلتا ہے کہ ڈکٹیٹر کا کام، مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے وننگ کولیشن کو وہ چھوٹا کرے۔ اس طرح کے انڈیپینڈنٹ ایرے غیرے جو ہے وہ آ کے اس ڈکٹیٹر کی ایگو کو ہرٹ نہ کریں، یا یہ کہو کہ اس کی پاور کو چیلنج نہ کریں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، کیونکہ یہ چیزیں نا کیا ہوتا ہے، ایک دن میں تو کچھ نہیں ہوتا، دھیرے دھیرے جمع ہوتی ہے۔ تو یہ بات ڈکٹیٹر کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ چیزیں دھیرے دھیرے جمع ہوں گی۔ جب یہ چیز دھیرے دھیرے جمع ہو جاتی ہے تو وہ کبھی نہ کبھی آ کے پھٹتی ہے، اور اس چیز کو ڈکٹیٹر اوائڈ کرتا ہے اپنے وننگ کولیشن کو چھوٹا کر کے، اور یہ چیزیں کر کے وہ وننگ کولیشن کو چھوٹا کرتا ہے۔ یہ چیزیں ڈیموکریسی میں کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک لمیٹڈ نمبر آف ایئرس ہم اسے لیتے ہیں، ہم اسے اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں۔ پریس کانفرنس نام کی ایک چیز ہوتی ہے جو ہم کہتے ہیں کرنی ہوتی ہے، اس کا انڈیکس ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کم وقت لیڈر جو ہے وہ کس رینکنگ میں کس جگہ پہ رینک کرتا ہے۔ لیکن کیونکہ ایک کول بننے کے لیے ہماری یوتھ no democracy, I'm intellectual, a pseudo intellectual. I can't say what majority is saying. I have to say something unique, something different, something cool, خیر میں ہنستا نہیں نا، میں ہنسنے سے اوائڈ کرتا ہوں۔ میرے نا یہاں پہ ویمپائر جیسے دانت ہیں، دیکھیں یہاں بھی اور یہاں بھی، تو میں نا دانت نکال کے ہنسنے سے اوائڈ کرتا ہوں۔ سو یہ کول بننے کی جو کوشش ہے ہمارے یوتھ کی، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ کچھ مثالیں میں لے کر آ رہا ہوں، میں میتھ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وننگ کولیشن کو، ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم لیڈر کے نا وننگ کولیشن کو بڑا کریں۔ جب ہم لیڈر کے وننگ کولیشن کو بڑا کر دیتے ہیں نا تو وہ زیادہ لوگوں کے تحت اکاؤنٹیبل ہوتا ہے، تو اس کو زیادہ کام کر کے دینا پڑتا ہے، اس کے پاس لمیٹڈ نمبرس آف ایئرز ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں ڈکٹیٹرشپ میں ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ سمپل سی چیزیں سمجھنے والی۔ اور جہاں تک بات ہے کہ آپ کو نہیں کوئی آئیڈیل ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے تو پلیز 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 مسجد نبوی کے اس چھوٹے سے ایریا میں، جنت البقیع میں، اس آئیڈیل ڈکٹیٹرشپ کو پلیز آپ جو ہے وہ لاگو کر دو۔ اور اگر آپ وہاں نہیں کر سکتے تو پلیز یورپ کا خواب دیکھنا چھوڑ دو، جینے دو یورپ میں ہمیں، سمپل، میں یہی کہوں گا آپ کو۔ ایک اور زبردست مثال لاتا ہوں۔ میں یہ مانتا ہوں میری ذاتی ریسرچ کے مطابق، اور میں مانتا ہوں کہ ہر وہ انسان جس نے خلافت کے ماڈرن دور میں اس کنسیپٹ کو پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، تو وہ یہ مانے گا کہ حزب التحریر ایک ایسی آرگنائزیشن میں سے ہے جو کسی ایکسٹریم پر نہیں ہے اور خلافت کی بہت بات کرتی ہے۔ آپ کی نالج کے لیے میں بتاتا چلوں کہ حزب التحریر سعودی عرب میں بین ہے، ایجپٹ میں بین ہے، جارڈن میں بین ہے، اور لگ بھگ اس طرح کی تمام اسلامک ریاستوں میں وہ بین ہے۔ لیگل کہاں پر ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں۔ میں نہیں کہہ رہا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کوئی اچھا ہے، میں بتا رہا ہوں کہ جب آپ ڈکٹیٹرشپ لے کر آتے ہو نا تو وہ کس ایکسٹریم تک جاتی ہے۔ جب ڈکٹیٹرشپ جیسے عجیب سے کنسیپٹ کو آپ سپورٹ، مسلم یوتھ میں سوچتا ہوں مطلب اتنا لو آئی کیو کیسے ہو گیا کہ ایک ٹرینڈ کو سپورٹ کرنے لگے اور ایک اپنے لوگوں کی سفرنگ کو بھول جائے۔ ہمارے لوگ بھوک سے مرتے ہیں ان ڈکٹیٹرس کی وجہ سے، ہمارا میجورٹی آف ریسورس اسی گلف میں ہے جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے۔ لاٹ آف پیپل ول کم اینڈ سے اگین کہ ہماری کوئی آئیڈیل ڈکٹیٹرشپ ہے جو نہیں ہے، اس کو آپ مکہ مدینہ میں پلیز امپلیمنٹ کر لیں، اس کے بعد کہیں کی بات کریں گے۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی میرے پاس آرگیومنٹ نہیں ہے، کیونکہ میں کسی ایسے کنسیپٹ کے اگینسٹ کیسے آرگیو کر لوں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ کیونکہ میں جو آرگیومنٹ دوں گا آپ کہو گے نہیں ہمارے آئیڈیل کنسیپٹ میں نا وہ ویسا نہیں، وہ ایسا ہے، وہ ہے کدھر؟ یہی کام کمیونسٹ کرتے آتا ہے، ان پہ ہنستے ہو۔ کمیونسٹ یہ کام کرے گا نا بیٹھ کے، ان پہ ہنسو گے اور خود یہ کام کرنے میں لگے رہتے ہو۔ جو بھی ہے کم عقلی کا کام چھوڑ دو، عقل ہوش کے جو ناخن ہوتے ہیں، ناخن یہ ہوش والے لے لو پلیز،
مسلم یوتھ سے میں ڈائریکٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے اس ویئرڈ سے کنسیپٹ کو اپنے دماغ سے نکال دو، ٹرینڈ کے چکر میں نہ پڑو، سمجھو ریالٹی کو دنیا کی، اپنے لوگوں کی سفرنگس کو دیکھو، جانو، سمجھو کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہمارے ریسورس۔ اب غزہ میں کیا ہوا، اب تو نمبر نکال لو کہ غزہ میں میجورٹی جو ہے وہ جو غزہ کے سپورٹ میں ہے وہ کون سے نیشنز ہیں۔ اب مطلب اتنی بیسک سی چیزیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں، اب پھر اگین وہی بات ہو جائے گی کہ نہیں یہ ہماری آئیڈیل ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے۔ تو کون سی آئیڈیل ڈکٹیٹرشپ ہے؟ 1200 سال میں آپ ایک آئیڈیل ڈکٹیٹرشپ نہیں دکھا سکتے۔ آپ مجھے بتاؤ، چلو آپ کے خلافت کے کنسیپٹ کو ہم 2 منٹ کے لیے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ایک آئیڈیل کنسیپٹ ہم لگا لیتے ہیں خلافت کا، مجھے صرف اتنا سے سوال کا جواب دو کہ اس میں کوئی لیڈر کرپٹ نکل آئے تو اس کو کیسے بدلیں گے؟ 1000 ٹیکنیک اب بتاؤ گے میرے کو، مجھے معلوم ہے۔ میرا سمپل سوال ہے، یزید کو کیوں نہیں بدل پائے تھے؟ ایک آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ چلڈرنس کو مار دے، اس کو جب نہیں بدل پائے آپ ڈکٹیٹرشپ میں۔ یہ ہوتا ہے ڈکٹیٹرشپ میں۔ ڈیموکریسی میں ہم 5 سال بعد بدل دیتے ہیں until and unless وہ ڈکٹیٹرشپ میں کنورٹ ہو جائے۔ یہ بیسک چیزیں یوتھ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو لک کول، ڈونٹ ٹرائی ٹو لک انٹلیکچوئل، یو آر لکنگ ڈم، آئی ایم ٹیلنگ یو، بیکاز یو ہیو نو نمبرس، یو ہیو نو آئیڈیا ہاؤ تھنگس ورکس پریکٹیکلی ان لائف، you have no idea of how Muslims are suffering. You literally have zero idea about it, and you really don't care. You just want to look cool in your local university. You don't give a fuck to, I don't want to say anything. Bye. Allah Hafiz.